اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم صلوات قرآن اور حجت کے عنوان سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مطالب پیش کرتا رہا اور ٹھیک ہے توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. خداوند متعال نے یہ توفیق عنایت فرمائی اور جناب سید الشہداء کے توسط سے ان کے صدقے میں یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ سلسلہ مجالس جاری رہا. آپ حضرات اس سے انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی ہوگی، استفادہ کیا ہوگا. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ مطالب پیش کروں اور بارگاہ سید الشہداء میں اپنی عقیدت کا اظہار کروں. سلسلہ مجالس اپنے آخری مرحلے کے اندر ہے. کل مجلس ہے، پھر شام غریبہ ہوگی اور 11 محرم کو آخری مجلس ہے. تو قرآن اور حجت کے عنوان سے، اور جب حجت کہا جائے تو آخری حجت ہمیشہ ذہن میں آنا چاہیے، اور قرآن ہی سے دلیلیں موجود ہیں آخری حجت کے وجود مقدس پہ. بہت سے سوالات بھی کیے گئے، بہت سے میں نے یہاں پہ پروجیکٹس بھی دیکھے. ایک دو باتوں کی طرف جلدی اشارہ کروں گا. جناب عباس علیہ السلام بہت شجاع تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام شجاعت میں کسی سے کم نہیں تھے بلکہ بیشتر تھے. امام حسین امام ہیں، اس لیے ان کی شجاعت سے متعلق کبھی ذہن میں شبہ نہیں آنا چاہیے. سید الشہداء نے میدان کربلا میں 3 حملے کیے ہیں، ہر حملے میں پوری فوج کو پیچھے پھینک دیا کرتے تھے. تو سید الشہداء نے اس بھوک پیاس کے اندر جنگ کی ہے. تو جنگ جناب سید الشہداء کی بہت باعظمت جنگ ہے، اور امام ہوا کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جنگ بہت بڑی جنگ ہے. اگر چاہتے تو خود جناب سید الشہداء نقشہ پلٹ دیتے، وہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں. لیکن جب ایک مرتبہ صدا آئی آسمان سے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو آپ خود رک گئے. نہ یہ کہ سید الشہداء معاذ اللہ بے بس تھے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے پلے سے باندھ لیں، بچوں کو سکھا دیں، اور ہر انسان کو یاد رہے، امام حسین میدان کربلا میں بے کس تھے، بے بس نہیں تھے. نہیں پہنچ پائے سب لوگ، میں بات کو نہیں پہنچا پایا. تھوڑی سی تشریح اردو کے فارسی کی اصطلاحات ہیں دونوں. بے کس جس کا کوئی نہ ہو. امام حسین بے کس رہ گئے تھے، کوئی نہیں رہا تھا، سارے بھائی بیٹے سب شہید ہو گئے تھے.
لیکن بے بس نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کا بس نہیں چلا۔ ایک آدمی جاتا ہے، 20 افراد اس کو لوٹ لیتے ہیں، کبھی ان کے پاس اسلحہ تھا، بندوق تھی، وہ 20 سے میں ایک تھا، تو میں بے بس تھا، وہ اتنے افراد تھے۔ امام کسی حالت میں بے بس نہیں ہوتا، جتنا مرضی لشکر ہو، اگر امام بے بس ہو تو پھر امام ہی نہیں ہوتا۔ تو سید الشہداء بے بس نہیں تھے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں پہ خداوند متعال کی طرف سے ندا ہے کہ حسین یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سید الشہداء اپنی شجاعت کا نمونہ پیش کر چکے تھے، تو اس لیے کبھی بھی ذہن میں شبہ نہ آنے دیں کہ ہمارے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں حضرت عباس اگر جنگ کرنا چاہیے تھی تو کرتے نہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے پہلے عرض کیا تھا شہداء کربلا شہادت ہی کے لیے گئے تھے، انہیں وہاں شجاعت کے جوہر نہیں دکھانے تھے۔ کوئی بچہ بھی میدان کربلا سے بھاگا نہیں ہے، بچوں نے رکنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ ہم یہاں شہادت کے لیے آئے ہیں۔ پورے لشکر پہ ایک ایک بچہ اپنے آپ کو گرا دیتا تھا، میں بھاگوں گا نہیں، میں حسین ابن علی پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جذبہ تھا شہداء کربلا کا، یہ جذبہ تھا، یہ ان کی عقیدت جناب سید الشہداء۔ ایک اور جلدی سے بات کو یہاں پہ پیش کروں گا کہ یاد رکھیے، جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں، خصوصاً عزاداری ہو، تبرک ہو، وہ سب کے لیے عام ہے، کوئی بھی محب اہل بیت آ سکتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی بھائیوں میں سے، حتیٰ مسلمان نہ ہو۔ ہندو آتے ہیں، بعض اوقات غیر مسلم آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، ہم انہیں بھی کہتے ہیں عزاداری میں آ سکتے ہو۔ حب اہل بیت کے لیے دین کی بھی شرط نہیں ہے، محبت کرنے کے لیے دین کی بھی شرط نہیں ہے، جو محبت کرتا ہے آ سکتا ہے۔ آج ہندو تعزیہ اٹھاتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، ہم کسی کو نہیں روکتے، کیونکہ محبت اہل بیت کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے، جو آنا چاہے آ سکتا۔ اس لیے جو بھی آئے اس کو آ لینے دے، وہ ہمارا مہمان ہے، ہمارے مولا کا مہمان ہے۔ آج دنیا کے اندر تعزیہ داری ہو رہی ہے، اور اس لیے ہمارے دل بہت کشادہ ہیں۔ جناب سید الشہداء نے جو آیا ان کے راستے میں، عیسائی آخری لحظات کے اندر امام حسین کو دیکھ کے منقلب ہو گئے۔ حضرت وہب، ان کی زوجہ، ان کی ماں عیسائی تھے۔ جناب سید الشہداء کو صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا، معجزے کا وقت نہیں ہے کہ جو پانی کا ان کے لیے پانی کی قلت تھی، آپ نے کہا میں بھی پانی جاری کرتا ہوں۔ سوال کیا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، رسول خدا کا نواسا ہوں۔ تو وہ سب کے سب منقلب ہو گئے۔ کہا آپ کے چہرے پہ جو ہم تصور کرتے تھے جیسا حضرت عیسیٰ کو ہونا چاہیے، ہم دیکھ رہے ہیں ویسا جلال ہے، ہیبت ہے۔ کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ بھی آئیں تو مجھے سلام پیش کریں گے۔ تو ان سب نے منقلب ہو گئے، امام حسین کے لیے جان قربان کر دی۔ سب کے ذہنوں میں ہے جناب وہب کی شہادت، کہ جب ان کے سر کو قلم کیا نا اور جناب وہب کی والدہ کی طرف پھینکا، تو جناب وہب کی والدہ نے سر اٹھا کے واپس پھینک دیا۔ ابھی تازہ مسلمان ہوئی ہیں، تازہ حسینی بنی ہیں، فوراً سر کو واپس پھینکا۔ سید الشہداء نے کہا سر کو رکھ لیتی، کہا مولا میں پیغام یہ دینا چاہتی ہوں، میرا دل اتنا مضبوط ہے کہ اگر میرے اس سے زیادہ بیٹے ہوتے میں سب آپ پہ قربان کر دیتی۔ یہ حضرت وہب کی والدہ کا جذبہ ہے۔ ہماری لاکھوں روپے قربان ہیں ان لوگوں پہ جو جناب امام حسین سے عشق و محبت کرتے ہیں، جو عاشق امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو اس لیے ہماری مجالس سب کے لیے عام ہیں، جو آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، سب کے لیے مجالس عام ہیں، ہم نہیں روکتے۔ آج پوری دنیا میں آپ اسی پاکستان میں، ہندوستان میں، نہ جانے کہاں کہاں ہندو تک آتے ہیں عزاداری کے اندر، اس لیے ہمارا پیغام سب کے لیے عام ہے۔ ایک آخری بات کہوں گا، مجھے یہاں پہ ایک ICUT کا پروگرام دیکھنے کا موقع ملا کہ جہاں پہ وہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور سب کے لیے انہوں نے علاج بغیر معاوضے کے رکھا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب دیکھا کہ جتنے کام کرنے والے ہیں سارے عاشقان حسین ابن علی ہیں، اور سب اس عشق و محبت سے کہ اگر کوئی بھی کسی کا گردہ ہو، جگر ہو، خراب ہو جائے تو ہم وہاں پہ اس کو ٹرانسپلانٹ کریں گے بغیر معاوضے کے۔ تو اس میں بھی لوگ اس کو بہت غور سے دیکھیں کہ وہ جگر، گردے، کوئی بھی، سب کا علاج بلا معاوضہ کرتے ہیں، اور سب کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اس پیغام کو حسین ابن علی سے لیا ہے کہ ہدایت سب کے لیے عام ہے۔ جس طرح سے خدا کا فیض عام ہے، حسین ابن، نہ خدا کسی کا ادھار رکھتا ہے، نہ حسین ابن علی کسی کا ادھار رکھتے ہیں، یہ فیض عام ہے۔ آئیں ذرا میں آج صاحب الزمان سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ میری آواز زیادہ اذیت تو نہیں کر رہی؟ آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟
وعجل فرجهم۔ تو اب آئیے ذرا قرآن سے چند دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے امام کو مانتے ہو جو نظر نہیں آتے؟ مجھے تعجب ان پہ ہوتا ہے جو یہ مان لیتے ہیں کہ شیطان مردود نظر نہیں آتا، شیطانی طاقت ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ امام زمانہ رحمانی طاقت ہے، کیسے بغیر دکھے ہدایت نہیں کر سکتے؟ رحمانی طاقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندہ ہیں، تو غیبت میں ہیں۔ اب غیبت میں کیوں ہیں؟ ہمارے بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ آج امام غیبت میں کیوں ہیں، امام ظہور کیوں نہیں کرتے؟ میں سادہ سا فلسفہ پیش کروں گا، ایک سادہ سی مثال پیش کروں گا اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے۔ آج یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، جو اسٹریٹ لائٹس ہیں، یہ جتنی بھی یہاں پہ روشنیاں ہیں، چراغاں ہے، لائٹ، اسٹریٹ لائٹ، یہ میونسپیلٹی لگاتی ہے، لوکل کاؤنسل ہوتی ہے، مختلف نام ہیں، انہوں نے ایک لائٹ لگا دی۔ کچھ، اب میں اصطلاحات جو استعمال کروں گا غور سے سنیے گا، کچھ نادان لوگ آئے، انہوں نے اس بلب کو، لائٹ کو توڑ دیا، تو میونسپیلٹی کہے گی کہ بھئی یہ ایک لائٹ توڑ دی گئی ہے، اس کی جگہ ایک اور لائٹ لگا دی جائے۔ کچھ اور نادان آئے، انہوں نے دوبارہ لائٹ کو توڑ دیا، وہ تیسری مرتبہ لگا دیں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا وہ کہیں گے اپنے ان نادانوں کو سنبھالو، جب تک کہ یہ نادان قابو میں نہیں آتے اب ہم اگلی لائٹ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہم لائٹیں اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کہ توڑ دی جائیں، روشنی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، میں نے نور سے مثال اس لیے دی کہ ہم 12 اماموں کو نور مانتے ہیں۔ اللہ نے علی ابن ابی طالب جیسے 11 امام بھیجے جو معصوم ہیں، حجت ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے رہے، نادان لوگ، جاہل لوگ، مغالطہ یا اہل بیت علیہ السلام کے دشمن انہیں شہید کرتے رہے۔ اللہ نے کہا دیکھو تم نے 11 کو شہید کر دیا ہے، میں 12ویں کو آپ سب کے لیے تب تک محفوظ رکھوں گا جب تک کہ آپ میں صلاحیت پیدا نہ ہو جائے اس کی حفاظت کی۔ کہ میں جب تک اسے غیبت میں رکھوں گا جب تک کہ لوگ تیار نہ ہو جائیں اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ میں نے 11 اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ لوگ ان کو شہید کرتے چلے جائیں، یہ ہدایت کے لیے آئے تھے، میرے سے رابطے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کو مجھ سے مربوط کر دیں، اس لیے نہیں کہ لوگ ان پہ ظلم کریں، لوگ ان کے اوپر مظالم ڈھائیں، مظالم کے لیے نہیں آئے تھے، یہ میرے محبوب ترین ہیں، میں ان پہ ظلم نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے اس نے 12ویں امام علیہ السلام کو غیبت میں رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ سے کہیے عجیب و غریب غیبت کا فلسفہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے تمام مسلمانوں کے دل صاف ہو جائیں، وہ شک نہ کریں کہ اگر کبھی دیکھیں کہ غیبت کا نیا تصور نہیں ہے، یہ قرآن کا تصور ہے۔ غیبت 2 طرح کی ہوتی ہے، سننا پسند فرمائیں گے؟ غیبت 2 طرح کی ہے، ایک غیبت کہ انسان آنکھوں سے غائب ہے، یعنی اگر یہاں سے گزرے نظر نہ آئے، یہ غیبت ہے۔ دوسرے یہ ہے غیبت کہ یہاں سے اگر کوئی گزرے دیکھنے میں آئے، پہچانا نہ جائے، یہ بھی غیبت ہے۔ جناب یوسف کے بھائی انہیں دیکھ رہے تھے، پہچان نہیں رہے تھے، جناب یوسف اپنے بھائیوں کے لیے غیبت میں تھے۔ غیبت جناب یوسف ہے، جناب یوسف غیبت میں تھے اپنے بھائیوں کے لیے، یہ غیبت کا تصور نیا نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کے تمام لشکر کے لیے، فوج کے لیے اللہ نے خبر دے دی تھی کہ ایک آئے گا جو تیرے تخت کو الٹ دے گا، وہ بچوں کو مارتا رہا، جناب ابراہیم جوان ہوتے رہے، اللہ نے کہا غیبت میں رکھوں گا تاکہ ابراہیم جب بدلہ لینے کے لیے جائے۔ یہی جناب موسیٰ کے لیے ہے، جناب موسیٰ کو کہا کہ آپ کو میں حفاظت میں رکھوں گا، فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، دیکھ بھی رہا تھا، پہچان نہیں رہا تھا، یہ وہی ہے جو میرا تخت الٹ دے گا۔ آج کی ساری جتنی بھی ظالم دنیا کی حکومتیں ہیں وہ سمجھ رہی ہیں، آج ہمارے سے زیادہ عقیدہ ان ظالم ممالک کا ہے جو دیکھ چکے ہیں کہ حق اہل بیت ہی کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ سنیں گے، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام کا جو نظام ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، غیبت کے نظام کو۔ بہت سے انبیاء غیبت میں رہے اور انتظار کرتے رہے۔ انتظار کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی نیا نظریہ نہیں ہے انتظار کا۔ فانتظروا انا معکم من المنتظرین، سورہ ہود کی آیت ہے، انتظار کرو ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ سورہ ہود کی آیت ہے، کتنے انبیاء خبر دیتے رہے۔ اور آج سارے مسلمانوں کا نظریہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، جناب عیسیٰ زندہ ہیں، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، چلیں آپ کہیں گے نہیں وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے اس لیے زندہ ہیں، تو جناب خضر زندہ ہیں، وہ زمین پہ موجود ہیں، جناب موسیٰ سے پہلے سے موجود ہیں، جناب موسیٰ سے پہلے سے موجود ہیں اور آج تک غائب ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ قرآن کا ماننے والا لمبی زندگی کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے 950 سال تبلیغ کی جناب نوح نے، 950 سال قبل طوفان، اس کے بعد بھی جب پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے کتنی زندگی تھی جناب نوح کی، کہا 2500 سال، 2500 سال جناب نوح اسی زمین پہ رہے، زندہ رہے۔ کتنے اور انبیاء سے متعلق ملتا ہے جناب، ایک اور میں یہاں پہ جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، جناب عزیر قرآن کی روح سے انہوں نے سوال کیا رب کیف تحیی الموتی، پروردگارا مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا؟ اللہ نے کہا یہیں پہ سو جاؤ، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سو جاؤ۔ جب وہ سو کے اٹھے تو اللہ نے فوراً سوال کیا، قرآن میں سوال موجود ہے، کم لبثتا، کتنی دیر سوئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا لبثت یوم اور بعد یوم، میں ایک دن سویا ہوں یا ایک دن سے بھی کم مدت سویا ہوں، ایک دن یا اس سے بھی کم مدت سویا ہوں۔ اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، نہیں تم 100 سال سوتے رہے ہو، اب شک نہ کرنا میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا۔ وہ نہ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے، نہ چل رہے تھے، ایک مقام پہ سو رہے تھے، 100 سال تک قرآن کی روح سے زندہ رہے، قرآن کی روح سے۔ امام زمانہ چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، دشمنوں کو شکست بھی دیتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، امام علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہے، تصور نہیں ہے، موجود ہیں، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ زندہ ہیں۔ اب آئیے بہت سی سائنٹیفک دلیلیں دی گئی ہیں، سائنس سے دلیلیں دی گئی ہیں، میں ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں شہید باقر الصدر کی کتاب المہدی حول المہدی سے، ان کی کتاب ہے امام زمانہ علیہ السلام پہ، وہاں سے ایک علمی سائنس کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے جب میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا بہت طولانی غیبت کے بعد ظہور کرے گا، لیکن جب لوگ دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ بہت جوان نظر آئیں گے، وہ 35-40 برس زیادہ نظر نہیں آئیں گے، بہت جوان نظر آئیں گے۔ امام اس وقت 1100 برس سے زیادہ سن مبارک ہے حضرت کا، لیکن آج بھی ظہور کریں گے تو 35-40 برس سے زیادہ نظر نہیں آئیں گے۔ سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ تو اب کیا دلیل ہے؟ آئیے ذرا، بہت سی دلیلیں ہیں، آج خود میں نے بے انتہا اس موضوع پہ مطالعات بھی کی، تحقیق بھی کی ہے۔ سائنس کہتی ہے ایجنگ پروسیس کو، یعنی انسان کی جو عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، دو افراد ہم سن ہوتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوں تو ایک اپنی ایج سے، اپنی عمر سے بہت زیادہ لگتا ہے اور ایک بہت کمتر لگتا ہے، کچھ اپنی عمر کو دکھا رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، بیماریوں پریشانیوں کی وجہ سے، اور کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ غذائیں ہوتی ہیں، آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا۔ اب انہوں نے بہت سی ادویات بھی ایجاد کی ہیں کہ آپ استعمال کیجئے، آپ کے جو ہے وہ چہرے کی کھال وغیرہ زیادہ خراب نہیں ہوگی، خاص خوراک کھائیں تو انسان خود بخود یہ سب چیزیں قابو کر سکتے۔ سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ اب شہید باقر الصدر کہتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ایک ہی جسم کے اوپر، ایک ہی پوست پہ، اسی کھال کے اوپر دو اثرات آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہی ایک جسم ہے، ایک جسم ہے،
انسان اسی دہن سے اپنے منہ سے ایک ہی غذا کھاتا ہے، وہی کاربوہائیڈریٹ ہے، وہی پروٹین ہے، وہی کیلشیم ہے، وہی وٹامن ہے، سب کھائیے۔ آپ کے سر پہ بھی بال ہیں اور داڑھی پہ بھی بال ہیں، بھووں پہ بال ہیں، پلکوں پہ بال ہیں، چہرے کے ہی میں نے آپ کو 4 طرح کے بال گنوا دیے، یہ سر کے اوپر وہی دہن ہے، وہیں سے آپ پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ آئیے ذرا اسی غذا کا اس کھال کے اوپر اگنے والے بالوں کا اثر دیکھ لیجئے۔ سر کے بال، داڑھی کے بال بڑھتے بھی ہیں، رنگ تبدیل بھی کرتے ہیں، بھویں ویسی ہی رہتی ہیں، پلکیں ویسی ہی رہتی ہیں، نہ رنگ بدلتا ہے نہ بڑھتی ہیں۔ جب ایک کھال کے اوپر ایک غذا کے 2 اثر ہو سکتے ہیں تو 2 جسموں میں ایک پاک ہو، دوسرا عام جسم ہو، ایک اللہ کا نمائندہ ہو، دوسرا عام ہو، ایک عام انسان ہو، دوسرا حجت خدا ہو، تو کیوں نہیں 2 الگ الگ جسموں پہ 2 الگ الگ اللہ اثر دکھا سکتا؟ کیوں اللہ 2 الگ اثر نہیں دکھا سکتا؟ آیا قدرت پروردگار پہ شبہ ہے، شک ہے؟ نہیں، اللہ کی قدرت پہ کوئی شک نہیں۔ اس نے صاحب الزمان علیہ السلام کو ایک ایسا وجود مقدس بنایا ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں، اکثر لوگ صرف دیکھنے کے بعد ایمان لے آئیں گے۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تک کفار جب صرف دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد کہیں گے اس کا وجود بتاتا ہے، اس کا چہرہ بہت معصوم ہے، چہرے سے پاکیزگی ظاہر ہو رہی ہے، یہ کوئی نہ کوئی واقعاً پاک مخلوق ہے۔ جیسے جناب یوسف کو مشرکات نے، کافرات نے دیکھنے کے بعد کہا بل ہوا ملک کریم، اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ آسمان سے نازل ہوا کوئی فرشتہ ہے، یہ جناب یوسف ہے جسے لوگ فرشتہ سمجھ رہے ہیں۔ جب کوئی فخر یوسف مہدی علیہ السلام آئے گا، جناب امام زمانہ فخر حضرت یوسف ہے، جب تشریف لائیں گے تو آپ کا وجود گواہی دے گا، یہ عام مخلوق نہیں، ان کا وجود مقدس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہ حجت خدا ہے، یہ وارث قرآن ہے۔ سننا چاہیں گے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا؟ آئیے ذرا قرآن سے چند آیات کی تلاوت کروں گا، میں نے کہا تھا دلیلیں پیش کروں گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، تاکہ وہ پوری دنیا پہ دین کا غلبہ کر دے، دین غالب آ جائے، ہر پوری دنیا کے خطے پہ دین غالب آ جائے، ہر جگہ دین کا بول بالا ہوگا، دین اسلام ہر جگہ پہ مسلط ہوگا، اسلام کی قدرت ہوگی، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آیت کہہ رہی ہے ہر جگہ دین کا غلبہ ہوگا، اللہ نے اس لیے رسول خدا کو بھیجا ہے۔ تو اب رسول خدا وصال کر چکے ہیں، وصال رسول خدا کے بعد اب آج کوئی رسول خدا کا وصی برحق ہونا چاہیے جو حجت خدا بھی ہو، اور پیغمبر کے متعلق جو آیت نازل ہوئی ہے کہ پوری دنیا پہ دین کا غلبہ ہو، اس آیت کو پوری دنیا پہ مسلط کرنے کے لیے پیغمبر جیسا معصوم آج کوئی ہونا چاہیے، آج کوئی ہونا چاہیے پیغمبر جیسا معصوم ہو، حبیب خدا کا وصی ہو، ان کا وصی برحق ہو، جو دنیا پہ نظام قائم کرے، دین اسلام کا غلبہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ آیت ہے قرآن کی، اور ایسی تمام وہ آیات دلیل ہیں وجود مقدس پہ حضرت کے، جن کی آج تک تفسیر سامنے نہیں آئی ہے، جن کی تفسیر ابھی، جن کی تعبیر زندہ تعبیر ہے، جن کی تفسیر۔ آئیے ذرا چند آیات کی اور تلاوت کروں گا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے وہ آپ سب کے لیے خیر ہے اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، تو کوئی اللہ نے باقی رکھا ہے نا جو سب کے لیے خیر ہے۔ سورہ ہود کی آیت ہے، آیات دیکھتے چلے جائیے، کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے باقی ہے، امام زمانہ کے علاوہ کسی کا لقب نہیں ہے، انہی کا لقب ہے بقیت اللہ، حضرت بقیت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وجود مقدس۔ آئیے ذرا علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا، آغا سب سے بڑی کون سی آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس صاحب زمان پہ؟ تو آپ نے کہا سورہ قدر کی یہ آیت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، میں نے ترجمہ پیش کر دیا،
تنزل الملائکہ، تو کچھ لوگ پہنچ گئے، مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، استمراری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ ہم نے ملائکہ اور روح الامین کو شب قدر میں نازل کیا تھا، جب پیغمبر موجود تھے تو ایک مرتبہ نازل کیا تھا، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جب بھی شب قدر آتی ہے تو ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ تو آج کوئی ایسا ہے نا جس پہ سارے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آج ہے جس پہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آج ہے کوئی جس پہ ملائکہ وعجل فرج؟ آج وجود مقدس صاحب الزمان پہ کتنی دلیلیں موجود ہیں، قرآن سے، عقل سے۔ علامہ طباطبائی سے کہا اسی لیے یہ سورہ مستحب ہے کہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں پڑھیں، لازم نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ قدر، تاکہ آپ کا تجدید عہد ہوتا چلا جائے کہ کوئی آج موجود ہے جس پہ ہر امر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ میں امر کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا، ہر امر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں روح الامین کے ساتھ، ہر امر کو لے کے۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں جو امر ہیں؟ سورہ دخان کی آیت سن لیجئے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر امر حکیم اس شب کے اندر نازل ہوتا ہے۔ کیا کیا چیزیں امر ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے، روح بھی امر ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں اس سال میں آنے والے ہیں، کتنے جانے والے ہیں، یہ سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں کسی اولی الامر کی بارگاہ میں۔ تو کوئی اولی الامر موجود ہے جس کی بارگاہ میں یہ سارے اوامر لے کے نازل ہوتے ہیں۔ کون کون اس دنیا سے جانے والا، کون کون آنے والا ہے، یہ تمام احکام کس کی بارگاہ میں لے کے نازل ہوتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے جناب جابر سے، جناب ابو ذر اور جناب جابر سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے 12 وصی ہوں گے اور 12ویں کی بہت غیبت جو ہے وہ طولانی ہوگی، 2 غیبتیں ہوں گی، غیبت صغرا، غیبت کبریٰ۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ 2 غیبتیں ہوں گی، غیبت صغرا، غیبت کبریٰ، اور غیبت کبریٰ بہت طولانی ہوگی۔ تو جناب جابر نے کہا یا رسول اللہ، آیا غیبت میں امام کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جب امام غیبت میں ہیں، غائب ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہیں، لوگ مل نہیں سکتے، سوال نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جابر، جب سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ یا رسول خدا ہوتا ہے؟ کہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ چھپا ہوا ہے لیکن دن ہے رات نہیں ہے، نور ہے ظلمت نہیں ہے، ہدایت ہے گمراہی نہیں ہے۔ کہ جابر اسی طرح سے میرے بیٹے کی غیبت میں بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پھر پیغمبر نے کہا جابر سنو، یہ تو صرف ظاہر ہے، اور تفصیل سے پیغمبر نے پیش کیا۔ کہ جابر خدا اگر لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا تو میرے 12ویں وصی کے صدقے میں دعائیں مستجاب ہوں گی۔ خدا اگر درختوں پہ پتے بھیجے گا، پھل بھیجے گا، تو وہ پھل بھی اگر آئیں گے تو میرے 12ویں حجت کے صدقے میں پھل دیں گے درخت۔ کہ اگر بارش برسے گی تو 12ویں کے صدقے میں دعائیں مستجاب ہوں گی، تو 12ویں کے صدقے میں پریشانیاں دور ہوں گی مومنین کے 12ویں میں۔ کہ جتنے مومنین اپنا خود نقصان کر لیں گے لیکن اللہ کہے گا کہ تم نے نقصان کر لیا، میں ہونے نہیں دوں گا کیونکہ تم میرے 12ویں کے ماننے والے ہو۔ اللہ صبح وعجل فرج، توجہ ہے نا سیدھانے کے راہ میں؟ تو اللہ نے اتنی نشانیاں دی ہیں کہ قرآن موجود ہوگا لیکن بار بار کہہ رہا ہوگا پروردگارہ میرے وارث کو بھیج دے۔ مسجدیں موجود ہوں گی، کہہ رہی ہوں گی پروردگارہ میرے نمازی کو بھیج دے۔ مومنین موجود ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے پروردگارہ ہمارے امام کو بھیج دے۔ کہ مومنین کے علاوہ تمام انسانیت پریشان ہوگی ظلم کی وجہ سے، ظالموں کی حکومت کی وجہ سے، اور ہر انسان کہہ رہا ہوگا پروردگارہ اپنے حجت کو بھیج دے۔
کہ جب سب پکار رہے ہوں گے اس وقت صاحب الزمان ظہور کریں گے. دنیا میں بے انتہا ظلم بڑھ چکا ہوگا. آئیے ذرا میں چند علامات کو اگلے 10 سے 15 منٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام زمانہ سے متعلق کہ کیا کیا اس زمانے میں ظلم بڑھ چکا ہوگا, کن کس قسم کے. امام فرماتے ہیں, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معروف منکر بن چکا ہوگا, منکر معروف بن چکا ہوگا ظہور سے پہلے. معروف کہتے ہیں اچھائی کو, منکر کہتے ہیں برائی کو. مولا فرماتے ہیں معاشرے میں اچھائی برائی بن جائے گی, برائی اچھائی بن جائے گی. اگر آپ کوئی نیک کام کریں گے تو ساتھ دینے والے بہت کم ہوں گے, برائی میں ساتھ دینے والے بہت زیادہ ہوں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آج عزاداری کرنے والے کم ہوں, روکنے والے زیادہ ہوں. عزیزان گرامی سمجھا دیجئے, حسین سے مقابلہ نہ کرو. صدام ختم ہو گئے, بنی امیہ ختم ہو گئے, بنی عباس ختم ہو گئے, حسین کل بھی باقی تھے, حسین آج بھی باقی ہے. اس کا مقابلہ نہ کرے, اس کو مت روکنے کی کوشش کرو. یہ ہمیشہ چلتی رہی ہے, ہمیشہ چلتی رہے گی عزاداری. تو آج دنیا کے اندر کا معروف منکر, منکر معروف کا سب سے زیادہ جہاں پہ لوگ جمع ہوں گے غیبت کو بہت زیادہ پسند کریں گے. کھانے کی چیزوں میں غیبت کو زیادہ پسند کیا جائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں گے. صبح جائیں گے تو بعض اوقات بے ایمان ہو جائیں گے, رات کو لوٹیں گے با ایمان. صبح جائیں گے با ایمان, رات کو لوٹیں گے بے ایمان. یعنی ایسا نہیں ہوگا جب ایک مرتبہ ایمان چلا گیا تو چلا گیا, یعنی ہر روز انسان اس کی کیفیت بدلتی رہے گی. معصوم فرماتے ہیں جب پوچھا لوگوں نے کہا مولا کیا کریں اس زمانے میں, کہا دعا یہ کرنا کہ جب موت آئے تو ایمان پہ موت آئے, موت ایمان پہ آئے, ولایت اہل بیت علیہ السلام پہ آئے, امیر المؤمنین کی ولایت پہ موت آئے. سب سے بڑا امتیاز یہ ہے نا توجہ لوگوں کی میرے ساتھ. تو آخری زمانے کے اندر حالات بہت خراب ہوں گے, لوگ ایک دوسرے کی قدر چھوڑ دیں گے, احترام ختم ہو جائے گا, مسجدیں بعض اوقات ویران ہو جائیں گی, اور کئی مرتبہ لوگ دولت ہی کو دین سمجھنے لگیں گے, پیسے کو سب کچھ سمجھنے لگیں گے. کہ ایسے وقت کے اندر صرف اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا. بعض ایسے لوگوں میں بھی بیٹھو گے کہ جو اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں مانتے ہیں لیکن تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں گے. کہ مولا سب سے اہم کیا ہوگا کہ اپنا ایمان نہ چھوڑنا. اگر ہمیں مانتے ہو تو آخری لحظات تک کے اندر اب کیا کریں, ایک دعا ہے دعائے عدیلہ, دعائے عدیلہ سب یاد کر لیں, دعائے عدیلہ, عدیلت عند الموت, کہ انسان آخری وقت میں ایمان سے نہ ہٹ جائے. کسی نہ کسی ایک معصوم کے حرم میں پڑھو, یا اگر نہیں جا سکتے تو یہیں سے بیٹھ کے کسی ایک کو گواہ بنا لو کہ مولا جب میرا آخری وقت ہوگا میں اپنا ایمان آپ کو سونپ رہا ہوں, آپ آخری لحظے میں میرا ایمان مجھے دے دیجیے گا. پتہ نہیں بات توجہ ہے یا نہیں ہے, آخری لحظے میں مجھے میرا ایمان لوٹا دیجیے گا کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں, ایمان کے ساتھ. ولایت اہل بیت علیہ السلام ہو, انسان محمد وآل محمد کا ماننے والا ہو, محبت سب سے بڑی چیز ہے. کہ آخری زمانے میں ظلم بہت بڑھ جائے گا اور ظالم کو کبھی ترس ہی نہیں آئے گا. ظلم کر لے گا پھر بھی سوچے گا اور ظلم کروں, اسے بالکل کوئی رحم نہیں آئے گا. کہ دنیا کا ہر انسان پروردگار کی طرف متوجہ ہوگا کہ پروردگارہ کسی نمائندے کو بھیج دے جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دے. 3 بلکہ کئی شہروں کے نام ہیں, کئی ملکوں کے نام ہیں, وہ خاص قابل توجہ ہوں گے. سننا پسند فرمائیں گے؟ 5 ایسے شہر ہیں یا 5 ملک ہیں جن کی طرف خاص توجہ رکھیے گا ہمیشہ. ان میں سے پہلا ہے عراق. عراق ہمیشہ مرکز توجہ رہے گا, وہاں پہ ظلم بڑھتا رہے گا, کبھی زیارتیں کھل جائیں گی کبھی بند ہو جائیں گی, جب تک معصوم فرماتے ہیں جب تک 12ویں امام حسین کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک کبھی بھی امن نہیں ہوگا. کبھی زیارتیں کھلیں گی کبھی بند ہو جائیں گی جب تک کہ امام زمانہ خون حسین کا بدلہ نہ لے لیں, جب تک خود بدلہ نہ لے لیں. جب بھی زیارات کھل جائیں علماء کہتے ہیں اسے غنیمت سمجھو, فوراً زیارات کر لو, انتظار میں نہ رہو. اب زیارات کھل گئی, آزاد ہو گئی ہیں, ہمیشہ آزاد رہیں. شام میں لوگ کتنے آرام سے جاتے تھے, اب زیارات کا کیا حال ہو گیا, اب کتنے لوگ محروم ہیں. اس لیے جب فرصت ہو, اب میں یہاں پہ جملہ کہوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھا دوں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب میری صحت ہوگی تو میں زیارت پہ جاؤں گا, دولت ہوگی تو زیارت پہ جاؤں گا, حالات اچھے ہوں گے تو زیارت پہ جاؤں گا, جب گھر میں سکون ہوگا تو زیارت پہ جاؤں گا, جب کاروبار میرا
اچھے انداز سے چل رہا ہوگا تو زیارت پہ جاؤں گا. معصوم فرماتے ہیں نہیں، ایسا کبھی مت سوچنا، بیماری میں بھی زیارت پہ جاؤ، وہاں سے شفا لے کے آؤ. غربت میں بھی زیارت پہ جاؤ، وہاں سے امام کی بارگاہ سے دولت لے کے آؤ. حالات برے ہو تب بھی جاؤ. کسی حالت میں جب تک، صرف معصوم فرماتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ایسے حالات ہو جائیں، ہر چند برس میں ایک مرتبہ، بعض روایات میں 4 برس بھی ہے، 6 برس بھی ہے، امام نے فرمایا کم از کم ہر چند سالوں میں، 4-5 سال میں ایک مرتبہ حسین ابن علی کی زیارت ضرور کر لینا. اگر نہ کر سکو تو اتنا تڑپنا کہ حسین خود بلائیں. جو زیادہ دیر زیارت کو ترک کرے گا تو خود بخود ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. ایمان کو مضبوط کرنا ہو تو کسی حسین سے وابستہ رہنا، وہ صدقہ خیرات میں بھی ایمان دیتا ہے. بابا سے بلند صلوات. میں جانتا ہوں بہت دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں تک، جہاں تک میں دیکھ بھی نہیں سکتا وہاں تک لوگ موجود ہیں جو جناب سید الشہداء کے ساتھ عقیدت میں آئے ہیں. یہ آخری شبیں ہیں اس عشرے کی جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. یہ مجالس ہمارے ایمان کو قوی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں تصدق میں دی ہیں جناب سید الشہداء کے. جب بھی آپ لوگ مجالس میں آئیں نا تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں کہ وہ بھی آپ کے ثواب میں شریک ہوتے رہیں، چاہے زندہ ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے آپ کی تربیت کی، انگلی پکڑ کے آپ کو مجلس میں لا کے بٹھایا، آپ کو تربیت کرتے رہے کہ مجلس میں آتے رہنا. دنیا کے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. اس میں پہلا عراق، ہمیشہ اس کے حالات. دوسرا شام. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں سفیانی، یعنی ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، وہ بہت پتھر دل ہوگا، اپنی دادی ہندا کی طرح سے کلیجے نکال کے چبا لیا کرے گا، اسے کسی پہ رحم نہیں آئے گا. علی، حسن، حسین نام کو برداشت ہی نہیں کرتا ہوگا، اگر کسی کو دیکھے گا تو قتل کر دے گا کہ وہ شام سے آئے گا. البتہ دمشق شہر سے باہر ہومس اور حلب کے درمیان وادی یابس سے قیام کرے گا. سرخ پرچم ہوں گے، وہاں سے آئے گا، قیام کرے گا اور مومنین کے قتل کرے گا، دمشق پہ قبضہ کر لے گا، عراق آئے گا. جب وہ کربلا پہنچے گا نا کہ میں کربلا کا معاذ اللہ ڈھاؤں گا، وہاں پہ پھر اس وقت مشہد مقدس سے سید خراسانی، سید حسنی ہوں گے جو خراسان سے قیام کریں گے، اس کے مقابلے میں آئیں گے، اسے روکیں گے کہ نہیں، ہم کربلا کو ڈھانے نہیں دیں گے. یہ سب رجب کے مہینے میں ہوں گے یا آخری رجب ہوگا امام کے ظہور سے پہلے. اور نجد ریاض کا پرانا نام ہے عربستان کا، سعودی عرب کا، جس کا نام بدل لیا گیا. نجد، ریاض جو آج کیپٹل ہے کہ وہاں سے بے انتہا فتنے اٹھیں گے، دنیا پہ حملے ہوں گے، دہشت گردی کروائی جائے گی. پیغمبر اسلام نے کہا بھی ماشاءاللہ سے ہمارے تمام اہل سنت بھائیوں نے بھی متعدد وہ روایات بیان کی ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی اور ہر جگہ پہ. مجھے خوشی ہے، پیغمبر اسلام کے فرمان کو چھپانا نہیں چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے تمام اہل سنت بھائیوں سے جب وہ پیغمبر اسلام کی حدیث کو اسی طرح سے پیش کر دیتے ہیں جیسا کہ پیش کرنے کا حق ہے. کہ نجد سے بے انتہا فتنے اٹھیں گے، پریشانیاں آئیں گی. اور یمن بے انتہا توجہ کا مرکز ہوگا. پیغمبر اسلام نے کہا خدا رحمت نازل کرے یمن والوں پہ کہ آخری زمانے میں حق کا ساتھ دیں گے. آج یمن پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، کہ یمن والے حق کا ساتھ دیں گے اور وہ اس شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے میرے 12ویں لال کا کہ جیسے ہی وہ آئیں ہم اپنی جانیں ان کے قدموں میں نچھاور کر دیں. سفید پرچم ہوں گے. شیخ شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب، یہ دونوں نام بتائے گئے ہیں. اس نام سے امام کے ایک ماننے والے قیام کریں گے جو سب کے سب شیعوں کو لے کے یا مومنین کو، حتیٰ ہر چاہنے والے کو، شیعہ اور سننے کی بھی تفریق نہیں، جو بھی محبت کرتا ہوگا اہل بیت علیہ السلام سے، امام حسین سے، 12ویں امام سے، اس کو لے کے چلیں گے کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے. یہ آخری زمانے کے اندر بے انتہا اہم ہوں گے چند ممالک جو خطہ ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ کوفے سے مشرق کی طرف ایک بیماری پھیلے گی جو بہت بڑی آبادی دنیا کی کھا جائے گی، 1/3 دنیا کی آبادی کھا جائے گی. اور مغربی طرف ایک جنگ پھیلے گی جس کو جنگ جہانی یا ورلڈ وار کہا جاتا ہے، جو دوبارہ ایک اور 1/3 آبادی کھا جائے گی. صرف 1/3 لوگ باقی رہیں گے، 2/3 لوگ مر جائیں گے، 1/3 باقی رہیں گے. تو جب امام یہ کہہ رہے تھے تو چھٹے امام سے اس نے پوچھا کہ مولا جب 2/3 لوگ مر جائیں گے تو پھر بچے گا کون؟ آپ نے فرمایا ہمارا 12واں بچے گا اور اس کے ماننے والے بچ جائیں گے. کہ مولا آپ کے
کہ مولا آپ کے ماننے والوں میں سے کوئی نہیں مرے گا؟ امام نے کہا ہاں مریں گے، لیکن بہت کم، جیسے آٹے میں نمک کی طرح سے، کہ اور اگر کوئی جائے گا جو آل محمد کو ماننے والا ہوگا اسے شہادت نصیب ہوگی، کہ لیکن اکثر اللہ ان کو بچا کے رکھے گا۔ کہ مولا کیسے ماننے والے ہوں؟ آپ کے مطابق ہو، ان کا معیار بہت بلند ہو، یا جو بھی کہتا ہو کہ میں مانتا ہوں؟ امام نے کہا جو کہتا بھی ہو کہ میں مانتا ہوں وہ مانتا ہے۔ کتنے سخی ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے بزرگ ہیں ائمہ علیہم السلام کہ ہمیں ہمارے گناہوں سمیت قبول کر لیتے ہیں، ہمیں رد نہیں کرتے، نہیں کہتے کہ تم ہمیں قبول نہیں ہو۔ ہم وعجل فرج، جس حالت میں بھی ہوں انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ ہر امام نے ہر رسول نے، جس طرح سے رسول خدا کی سب نے بشارت دی ہے نا، اسی طرح سے امام زمانہ کی بھی سب نے بشارت دی ہے۔ خطبہ غدیر میں پیغمبر اسلام نے 4 مرتبہ امام زمانہ کا نام لیا ہے کہ میرے 12 وصی ہوں گے، اولہم علی و آخرہم مہدی، میرے 12 وصی ہوں گے، پہلے کا نام علی ہے اور آخری کا نام مہدی ہے۔ اب سوچئے کہ ہر ایک نے یاد کیا، جناب سیدہ نے بھی یاد کیا ہے۔ جب جناب سیدہ کا حق چھین لیا گیا نا، تو اس وقت آپ نے رو کے بس ایک جملہ کہا تھا، آج تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے سارے بدلے لے گا۔ اسی طرح سے امیر المؤمنین نے بھی یاد کیا ہے، امام حسن نے اور امام حسین نے کس مقام پہ؟ جب آپ کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا لاشا تھا، آپ 7 قدم لے کے آگے بڑھے، 7 قدم لے کے پیچھے بڑھے، کہا پروردگارا جب میں علی اصغر کا لاشا دیکھتا ہوں نا تو بہت رونا آتا ہے، لیکن جب یہ سوچتا ہوں نا کہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے تو مجھے کچھ صبر آ جاتا ہے۔ پھر آپ نے پلٹ کے کہا اے لشکر یزید، تم نے میرے بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو مار دیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو میرے سارے بدلے لے گا۔ امام حسین نے بھی میدان کربلا میں امام زمانہ کو یاد کیا ہے، ہر امام نے یاد کیا ہے، ہر امام نے یاد کیا۔ 8ویں امام کے سامنے جب نام لیا جاتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے، یہ جو آپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، یہ 8ویں امام علیہ السلام کی روش ہے۔ مامون نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مہدی، اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا، آواز دیتا مہدی کہاں ہو، اور لوگوں سے کہتا تم نے سنا ہے نا رسول خدا نے فرمایا تھا میرے 12 وصی ہوں گے، آخری کا نام مہدی ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے مہدی، یہ خلیفہ بنے گا، یہی وہ ہوگا۔ تو جیسے وہ کہتا نا مہدی، تو 8ویں امام کھڑے ہو جاتے، کہتے عجل اللہ فرجہ، کہا اس کا جس مہدی کو ہم مانتے ہیں اس کا دادا اس کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے، یہ جس مہدی کی ادعا کرتا ہے، جس کی باتیں کرتا ہے، یہ اس کو کبھی ڈانٹتا ہے کبھی مارتا ہے۔ کہا نہیں، وہ مہدی جو پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، اس کے اجداد بھی اس سے محبت میں، تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے کہ ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ آج ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں مصاحب کو شروع کروں، وقت گزر گیا ہے۔ آج جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے جملے مجھے پیش کرنے ہیں، اور جناب علی اکبر کے مصاحب پیش کرنا میرے لیے بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ جب جناب سید الشہداء راستے میں تھے نا کربلا کے، تو جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا کہ بابا جان السنا علی الحق، کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہ بے شک بیٹا ہم ہی حق پہ ہیں۔ تو کہا پھر بابا ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑے، ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی بات کی آر نہیں، ہم حسین ابن علی پہ جان قربان کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، ہر باپ ہر ماں یہی کہتی ہے نا کہ ہماری جانیں ہمارے بچوں پہ قربان اگر پہنچا پاؤں، ہر باپ یہی کہتا ہے میں قربان ہو جاؤں میرا بچہ، لیکن جناب علی اکبر کی عظمتوں کو سلام، وہ اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا رتبہ جناب علی اکبر کا، بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی، آج مجھے جس جوان سے متعلق مصائب پیش کرنے ہیں نا، جب جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے تو جناب سید الشہداء نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ 3 اور ہستیاں ہیں ان سے اجازت لے لیجئے، اپنے بھائی سید سجاد سے ودا کر لیں، اپنی پھپھی زینب سے ودا کر لیں، اور اپنی ماں لیلا سے ودا کر لیں۔
تو پہلے پہلے حضرت علی اکبر امام سجاد کے پاس آئے. میں آرام آرام سے چل رہا ہوں. میں درخواست کروں گا، آخری شبیں ہیں، ہر انسان جتنے بھی آنسو آئیں آج ان آنسوؤں کو جب بہائے تو کوشش کرے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی عقیدت سے اپنے آنسوؤں کو پیش کریں. آج امام حسین کو بھی پرسہ دینا ہے، کیونکہ امام حسین نے خود لاشا اٹھایا تھا. تو اب جناب علی اکبر آئے اس خیمے میں، اگر دیکھ سکے نہیں تو تصور کیجئے گا آنکھیں بند کر کے، جس خیمے میں امام سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، کیونکہ امام بہت زیادہ نکاہت محسوس کر رہے تھے، اللہ نے امامت کو بچانا تھا، تو اس لیے امام سجاد پہ غشی طاری تھی. لیکن امام کی غشی ایسی نہیں تھی جیسے ہمارے امام غافل نہیں ہوتے کسی بھی حالت میں، بس وہ امامت کو بچانا تھا. جناب علی اکبر آئے، اس طرح سے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا کہ جناب سید سجاد تڑپنے لگے. ہاتھوں کو چومتے ہوئے پیشانی تک پہنچے. جیسے پیشانی کو چوما تو آنسو بہنے لگے، امام سجاد کے چہرے پہ آئے. مولا سجاد نے پوچھا، بھیا علی اکبر کون سے ایسے مصائب آ گئے ہیں کہ آپ اس طرح سے مجھے چوم رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر نے کہا کہ بقیا ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا، ہمارے بابا بالکل تنہا رہ گئے ہیں، ہمارے بابا بڑے مظلوم ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، اکیلے رہ گئے. بھیا میں اجازت لینے آیا تھا، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. امام سجاد نے کہا، بھیا علی اکبر اگر مجھے بھی بابا کی اجازت ہوتی نا تو میں بھی جاتا، قربان ہو جاتا. سمجھ گئے جناب علی اکبر، مجھے اجازت ملی. چوما بھائی کی پیشانی کو، اٹھے آئے پہلے جناب زینب کبریٰ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں. کہا پھوپھی اماں اجازت ہے، میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں معرکے کے لیے. جناب زینب تڑپنے لگیں. کہا بیٹا علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے، اپنی ماں لیلا سے اجازت لے لو. صحاب رحمت میں آیت اللہ یزدی نے لکھا ہے، عباس اسماعیلی یزدی نے سید مرتضی برقعی سے کہ جناب لیلا کربلا میں کیسے کیا کہہ رہی ہوں گی، وہاں سے پیش کر رہا ہوں. تو جناب لیلا کے پاس آئے جناب علی اکبر. کہا اماں اجازت ہے، میں بابا کے لیے جنگ کے لیے جا رہا ہوں، بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. تو جناب لیلا نے کہا علی اکبر آپ میرے بڑھاپے کی کمائی ہیں، علی اکبر میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. بیٹا میرے لیے جینا بڑا مشکل ہے آپ کے بغیر. میں ایک سوال کروں آپ سے، کتنے حالات خراب ہیں. اگر جوان بیٹا دیر سے گھر پہنچے نا تو ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے کہاں رہ گیا میرا لال، نہ جانے کہاں ہے میرا بیٹا. ماں دروازے پہ بار بار آ کے دیکھتی ہے میرا بیٹا کہیں رہ گیا ہے، نہ جانے کہاں رہ گیا میرا بیٹا. اور اگر کوئی بیٹا ماں سے کہے ماں میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، کتنا سخت ہوگا اس ماں کے لیے. میں نے اس دن بھی پیش کیا تھا نا کہ جب شام میں بھی جناب لیلا نے کسی خاتون کو، بوڑھی عیسائی خاتون تھی حلب میں، جناب علی اکبر کے سر کو دیکھتی چلی جا رہی تھی، نیزے پہ سر بلند تھا دیکھتی چلی جا رہی تھی. تو جناب لیلا نے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو، کیوں دیکھے چلی جا رہی ہو؟ تو ماں کو ہوتا ہے نا میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے. کہا کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا میں تو اپنے خدا سے بس یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. کہا اس کی ماں اسے مرتا برداشت نہیں کر سکتی. جناب لیلا نے کہا نہیں، ماں زندہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں تھوڑے سے سخت جملے کہوں گا. آج چلیں گے، آج مجھے جناب علی اکبر کے مصائب پیش کرنے ہیں. اگر میں پوری طرح سے پڑھ پایا تو اب اگر جناب علی اکبر آئے، کہا اماں مجھے اجازت دیجیے. کہا بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. یہ نہیں کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے، میں راضی نہیں ہوں. ماں اور باپ دونوں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے نا جہاد کے لیے. یہ نہیں کہا کہ اجازت نہیں ہے، لیکن کہنے لگیں کہ میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں، میں جی نہیں سکتی، میں مر جاؤں گی. تو جناب علی اکبر سمجھ گئے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ماں مجھے روک رہی ہیں. تو کیا کہا جناب علی اکبر نے؟ بڑے بزرگ عالم دین کہتے تھے کہ ایک جملہ کہا کہ اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میں ایک بات کہوں آپ سے. اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا، لیلا میرا حسین مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں کیا جواب دیجیے گا میری دادی زہرا کو؟ اب جناب لیلا سمجھ گئے کہ بیٹا
تیرے بابا کا مقام زیادہ ہے۔ میں سمجھ گئی بیٹا میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ اجرکم اللہ۔ بھائی میں آج بہت سخت جملے پیش کرنے والا، مجھے معاف کریں گے اگر برداشت نہ کر سکیں، سنیں گے، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے مصائب کو، سنیں اگر دیکھ سکے میری طرف۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے صرف ایک ایسا جوان تھا میدان کربلا میں جسے خیمے میں جاتا دیکھا، اور جب بھی وہ خیمے کا پردہ اٹھاتا تھا نا تو خیمے کا پردہ خود بخود گر جاتا تھا۔ پردہ اٹھا پھر گر گیا، پھر پردہ اٹھا پھر گر گیا۔ کہ میں سمجھ گیا کہ بیویاں روک رہی ہیں، تو میں نے حسین سے پوچھا حسین کیا بات ہے؟ کہ کبھی پھپھیاں روک کے گلے مل جاتی ہے، کبھی ماں روک کے گلے ملتی ہے، کبھی بہنیں کہتی ہے علی اکبر مت جاؤ، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اجرکم اللہ۔ آئے جناب سید الشہداء خود خیمے میں آئے، میں نے روایات خود دیکھی ہیں، جناب سید الشہداء خیمے میں آئے، جناب علی اکبر کا بازو تھاما کہ آنے دو علی اکبر کو، جناب علی اکبر کو باہر لائے خیمے سے۔ جب خیمے سے باہر لائے نا کہ علی اکبر 7 برس کے سن سے آپ سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں۔ بیٹا جب پہلی مرتبہ امامہ دستار باندھی نا تو آپ کی پھپھی نے کہا میں علی اکبر کے دستار باندھوں گی، اس کے بعد ماں دستار باندھتی رہی۔ بیٹا میری ایک حسرت تھی کبھی میں بھی سر پہ دستار باندھوں۔ جناب علی اکبر جوان تھے، قداور تھے، گھٹنوں پہ زمین پہ آ گئے کہ بابا اپنی حسرت کو پورا کر لیں۔ اب میرے طرف دیکھیے گا، امام حسین نے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا، امامہ باندھتے جاتے تھے، کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِنَّا لِلَّهِ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ دستار باندھی، سر پہ امامہ باندھا، اور جناب سید الشہداء نے ایک جملہ کہا جناب علی اکبر سے، علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے بیٹا مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا، اپنے گھوڑے سے پلٹ پلٹ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہنا، اگر دیکھ سکے برداشت کر سکے۔ جناب علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ رکے کہ اپنے بابا کو چہرہ دکھاؤں۔ راوی کہتا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے امام حسین تیز تیز چل رہے تھے۔ جناب علی اکبر نے پلٹ کے بابا کو دیکھا کہ بابا رک جائیے، مت آئیے میرے پیچھے، بابا رک جائیے۔ جب کہا نا رک جائیے تو امام حسین نے کہا علی اکبر بیٹا آپ سمجھ نہیں سکتے، بیٹا آپ سمجھ نہیں سکتے میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے۔ علی اکبر آپ کا علی اکبر جیسا کوئی بیٹا جو نہیں ہے، اگر آپ کا بھی جوان بیٹا ہوتا تو میں کہتا تمہیں پتہ ہے بوڑھے باپ پہ کیا بیتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں یہاں تمام کر دیتا لیکن نہیں، جناب علی اکبر کے مصائب یہاں تمام نہیں ہوتے۔ جناب علی اکبر گئے، حملہ کیا، بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے، سب کو قتل کیا، واپس آئے، جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام بدل آئے۔ مقتل الحسین میں ہے کہ ایک جملہ کہا جناب علی اکبر نے، کہا بابا اگر پانی ہوتا نا میں دوبارہ جنگ کر کے بتاتا، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ تو بہت سے علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے کہا بیٹا میری زبان اپنے منہ میں لے لیں۔ جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ زبان منہ میں لی، تڑپ کے پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خشک ہے، کہا بابا آپ کی زبان بہت زیادہ خشک ہے۔ کہا بیٹا ان قریب میرے جد رسول خدا میرے بابا علی مرتضی آپ کو سیراب کریں گے۔ اب آخری مرتبہ جناب علی اکبر کو ودا کرنے کے بعد جناب سید الشہداء آئے در خیمہ پہ، آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا اگر دیکھ سکیں۔ جناب علی اکبر کو سوار کیا آخری مرتبہ، کہ بیٹا جائیے مقابلے کے لیے۔ جب واپس آئے نا تو در خیمہ پہ سید الشہداء نے دیکھا کچھ بیویاں کھڑی ہیں۔ سید الشہداء سمجھ گئے میں تو برداشت کر لوں گا جب برچھی لگے گی، لیکن لیلا اور زینب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو کیا کہا کہ
کہا لیلا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا جاؤ جا کے اپنے خیمے میں بیٹھ کے علی اکبر کے لیے دعا مانگو۔ اب مقتل الحسین میں الفاظ جناب لیلا خیمے میں آئی، مصلی بچھایا، اپنے بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک دعا کا جملہ کہا، یا رادہ یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردوہ الی۔ اور یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اور اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ خدا نے دعا کو قبول کیا، ملے جناب علی اکبر۔ بس بھائی آخری مرتبہ جناب علی اکبر میدان میں ہے، اب وہاں ماں اپنے خیمے میں دعائیں مانگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں، کسی ملعون نے نام حسین ابن نمیر بتایا جاتا ہے، اس نے نیزہ ہاتھ میں لیا، وہاں سید الشہداء دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم نے جب چھری رکھی تھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، امام حسین نے نہ پٹی باندھی نہ آنکھیں بند کی، دیکھنا شروع کیا علی اکبر کھڑا ہے، برچھی لگی، علی اکبر نیچے گرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی وہاں پہ ایک سیدہ لگا تھا، بند کر دو، سنیں گے؟ آخری جملے سن لیجئے، میں نہیں پڑھتا، آگے نہیں پڑھوں گا، 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں۔ جناب علی اکبر پشت ذوالجناح سے آئے، سارے شہداء نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، ممبر کی قسم ہے، حتیٰ حضرت عباس نے کہا مولا میری مدد کو آؤ، صرف ایک شہید کربلا جس نے نہیں بلایا وہ جناب علی اکبر۔ کوئی پوچھے جناب علی اکبر سے کیوں نہیں بلاتے؟ کہ جوان بیٹے بوڑھے باپ کو معاملہ ہے۔ کیا کہا جناب علی اکبر نے؟ کہ بابا مت آنا میرے لاشے پہ، بابا رک جاؤ، میرے جد رسول خدا آ گئے، دادا علی مرتضی آ گئے۔ لیکن پھر بھی سید الشہداء آئے، آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں، سید الشہداء پھر بھی آئے۔ شیخ خر عاملی کہتے ہیں کیسے آئے؟ کہ اپنے ذوالجناح سے اترے، سید الشہداء زمین پہ اپنے آپ کو گرا لیا کہ علی مجھے آواز دو، علی علی علی۔ میرا دل کہتا ہے علی اکبر کو نہیں بلا رہے تھے، میرا دل کہتا ہے نجف کا رخ ہوگا، کہہ رہے ہوں گے میرے بابا علی ذرا مجھے سہارا دو، میں بیٹے کا لاشا اٹھاؤں۔ بس بھائی آخری جملہ، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ میں سننے کی طاقت ہے، روایت کے الفاظ ہے لاشا اٹھایا چلے، جب واپس لائے میں نے سارا مصاحف چھوڑ دیا، مجھے لوگ منع کر رہے میں نہیں پڑھ رہا، لاشا اٹھایا واپس آئے، میرے تو دیکھیے کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آخری جملے سن لیجئے، لاشا اٹھا کے واپس آئے، کہا زینب ساری بیویاں موجود ہیں، اکبر کی ماں کہاں ہے؟ جناب فضہ کہتی ہے میں نے کہا میں بلا کے لاتی ہوں دوسرے خیمے میں، میرے تو دیکھیے گا، جناب فضہ کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا دعائیں مانگ رہی تھی، جب میں خیمے میں داخل ہوئی میں نے کیا دیکھا؟ جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے، میں نے کہا لیلا کیا بات ہے کیوں نہیں آتی؟ کہ اما فضہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا، میرا بازو تھامو مجھے لے جاؤ، میرا اکبر مارا گیا۔ بعد میں اسے